اسلم اپنے ہی بیٹے کو اسی کی محبت کے خلاف کرنے کا پلان بنا لیتا ہے۔ اسلم اپنے ہی خاص آدمی سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا اور اسے اس لڑکی کے خلاف بھی کرنا چاہتا ہے تاکہ اسلم سے اس کے کیے کا بدلہ لیا جائے، اور وہ یہ کام دیتا ہے سامل کو۔ جیسے ہی سامل کو حقیقت پتہ چلتی ہے تو سامل کے رنگ اڑ جاتے ہیں، کیونکہ داؤد سامل کو بلاتا ہے کیونکہ سامل اسلم کا پڑوسی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے داؤد کہتا ہے کہ سامل یہ کام بہت آسانی سے کرے گا۔ سامل جب داؤد کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو داؤد سامل کو کہتا ہے میں اسلم سے اپنی ایک امانت لینا چاہتا ہوں، اسلم خود یہ امانت مجھے واپس نہیں دے گا۔ سامل جب امانت کا نام سنتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ سامل کہتا ہے کیسی امانت؟ اگر آپ مجھے کھل کر بتائیں گے تبھی میں آپ کی ہیلپ کر پاؤں گا۔ داؤد سامل پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اسلم کی بیٹی چاہیے، وہ میری امانت ہے۔ سامل جیسے ہی پیا کا نام سنتا ہے تو وہ ایک دفعہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کڑا ہوتا ہے جسے وہ زور سے دبانے لگتا ہے۔ غصے کی وجہ سے وہ یہ غصہ بہت ہی مشکل سے برداشت کرتا ہے اور یہ سچائی بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ داؤد اسے ساری حقیقت بتا چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک جواری تھا اور اسے یعنی پیا کو جوئے میں جیت چکا ہے۔ دوسری طرف آلیار پیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیا اسے بلاک کر دیتی ہے۔ جب سامل یہ حقیقت جان لیتا ہے تب وہ پیا کے نمبر پر فون کرتا ہے، اسے حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پیا اس کی بات پر یقین کرے، جیسے جیسے سامل کہہ رہا ہے ویسے کرے تاکہ وہ پیا کو بچا پائے۔ لیکن پیا آگے سے اس کی بات کا غلط مطلب نکال لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تمہیں موقع کی تلاش ہے اور تم نے موقع دیکھتے ہی اپنی اصلیت دکھا دینا۔ سامل بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ پیا اس کی بات بھی نہیں سن رہی ہوتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد داؤد کا خاص آدمی اسلم سے ملنے کے لیے اس کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ باہر کھڑے ہو کر دونوں آپس میں بہت اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پیا اوپر سے ونڈو میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اسلم اسے کہتا ہے کہ تم میرے پاس کیا کرنے آئے؟ تم اپنے ہی چمچے موسیٰ کے پاس جاؤ جو آج کل بہت بڑا سیٹ بنا پھر رہا ہے۔ داؤد کے نام سے اس کا خاص آدمی کہتا ہے کہ اب تمہیں تمہاری اوقات یاد دلوانی ہوگی، اسلم تمہیں تو ہماری امانت ہمیں دینی ہوگی اور یہ چیز ہم لے کر ہی رہیں گے۔ ان دونوں کی باتیں ساری پیا سن لیتی ہے۔ پیا کو بھی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا باپ جواری تھا اور اسے جوئے میں ہار چکا ہے۔ پیا جیسے ہی یہ بات سنتی ہے تو پیا کو ہوش نہیں رہتا۔ پیا چلنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے چلا نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پیا دروازے کا سہارا لے کر کھڑی ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ اسلم بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آلیار کو اس کی یونیورسٹی کی دوسری دوست جو پیا کی بھی دوست ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ پیا کو میں کیسے مناؤں۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ پیا کو دھیان سے بنانا، وہ بہت نازک ہے، کہیں اسے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ یہ ڈرامہ بنے گا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔